الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجر من حجر عن الذنوب والخطایا او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان اکرام اور میری بہنیں، مائیں اور بچیاں، آج کا خطبہ خاص طور پر چونکہ محرم کے آتے ہی ایک نئے اسلامک ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو عام روایتوں کی مناسبت سے عاشورے کا ذکر ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے ایثار اور ان کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور ہم سب کے لیے اپنے مشن میں اور اسلام کی نفاذ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے انسان کو کس قسم کی قربانی دینا پڑتی ہے زندگی میں کبھی کبھی، اس کی یہ تذکیر ہے، اس کی یاد دہانی ہے حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت جو کربلا کے میدان میں واقع ہوئی۔ لیکن ایک ضمنی مضمون ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اور لوگ زیادہ اس کی طرف بات بھی نہیں کرتے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ۔ اور اسی وجہ سے یہ ہجرت جو ہے وہ صرف ایک نقل مکانی کا نام نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے اپنے آپ کو نکال کر ایک دوسرے جگہ منتقل کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اس میں انسان اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ایک ایسی نئی جگہ لے کر جاتا ہے جہاں اس کو سازگار حالات میسر آتے ہیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آپ دیکھیے کہ انبیاء کی تاریخ میں کتنے سارے انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ آخری ہجرت تھی۔ اس سے پہلے حبشہ کی بھی ہجرت ہوئی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور جمعہ کے روز جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں اس میں اصحاب کہف نے بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون، جس آسائش اور آرام اور محلوں کی زندگی وہ گزار رہے تھے، وہاں سے وہ نکل کر جنگل کی گپھا میں اور جنگل کے ایک غار میں چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ہجرت ایک سنت رہی ہے نبیوں کی اور اہل ایمان کی۔ جب مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ جانے کی تاکید کی، اور بہت سارے صحابہ نے ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی۔ تو اسی ہجرت سے متعلق میں کچھ باتیں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان اکرام،
دیکھیے اس ہجرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پس منظر اور اس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال دعوت کا کام مکہ میں کیا، اور جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا اتنے سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایا۔ اس کے بعد میں جو لوگ بچ گئے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو ایمان لانے والے نہیں تھے، اور نہ ہی وہاں اس قسم کا ماحول درکار تھا کہ وہاں اسلام کے لیے یا دعوت اسلام کے لیے یا ایک صحیح اسلامی صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے وہاں ویسے حالات میسر نہیں تھے۔ اور صرف یہی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اتنا ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ میں کیا زیادتیاں کی گئی، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ تمام تکلیفیں اور پرزیکیوشن کو جھیلنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا نہیں ہوا۔ کسی نبی کو اتنا دعوت کے راستے میں نہیں ستایا گیا جتنا ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے راستے میں ستایا گیا۔ یہاں تک کہ طائف میں جب اللہ کے رسول پہنچے دعوت دینے کے لیے تو وہاں کیا کیا گیا، چند اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کی جوتیاں نالین مبارک آپ کے خون سے تر ہو گئی، بھر گئی۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقرار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میری زندگی میں طائف سے زیادہ اور کوئی مشکل وقت نہیں گزرا۔ عزیز دوستو، دعوت اسلامی کے اس راستے میں، اس مشن کے اندر، کیا مجھ پر، کیا آپ پر، یا کسی پر پتھر کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہم کو کسی نے گالی بھی دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے اور ہم کو پرزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے، اس کی ایک عام معنی یہ ہے یا اس کا انڈکشن یہ ہے، اس سے جو منطقی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت کی کام کو سنجیدگی سے کبھی ادا ہی نہیں کیا۔ اور ہم سوچ لیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اسلام کی دعوت غیر مسلموں تک جس طریقے سے پہنچانے کا اس کا حق ہے، اگر اس طریقے سے پہنچاتے تو ہماری بھی حالت حضرت بلال، حضرت خباب جیسی ہوتی، لیکن ہمارے ساتھ میں یہ سب نہیں ہوا۔ اب جب یہ حالات ہو جانے کے بعد میں دیکھیے، کوئی نبی اپنے مقام سے جہاں اسے مبعوث کیا جاتا ہے وہاں سے وہ اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک اس کو اپنے رب کی طرف سے کیا نہیں مل جاتی، اجازت نہیں مل جاتی۔ اور ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر کہ جب وہ پریشان ہو گئے اور مایوس ہو گئے اپنی قوم سے اتنے سال دعوت دینے کے بعد میں، تو انہوں نے اللہ کے اذن اور مرضی کے بغیر وہاں سے کیا کی، ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے توبہ نہیں کرتے تو میں قیامت تک حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی کے مقابلے میں ہم کو کتنی توبہ اور کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی،
وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا بھی تھی ہجرت کی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ اب آپ جو ہے وہ ہجرت کر سکتے ہیں، کہ اے اللہ تعالیٰ میں جہاں مجھے تو داخل کرنا چاہتا ہے وہاں خیر کے ساتھ میں داخل کر، اور جہاں سے مجھے نکالنا چاہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے خیر کے ساتھ میں نکال، اور اپنی طرف سے مجھے کامیاب فرما جہاں میں جا رہا ہوں. یہ دعا ہے جو سکھائی گئی آپ کو، یہ ہجرت کی دعا ہے. تو یہ ہجرت کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آپ کو نہیں ملا. پھر اس کے بعد میں دیکھیے یہ پوری ہجرت جو ہے نا، یہ اتنا زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مائکرو پلاننگ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل پلاننگ جس کو کہتے ہیں، یہ ہم سب لوگوں کے لیے، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے مسلمان جو ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک ماڈل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کی طرف سے نصرت اور حفاظت کی گارنٹی ہونے کے باوجود جتنے اسباب جمع کرنا چاہیے تھا اور جتنی پلاننگ کرنا چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام پلاننگ کی. آپ نے 2 اونٹنیوں کو 2 مہینے پہلے سے تیار کیا، کھلا پلا کر تندرست بنایا. اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سے ایک اونٹنی کو خریدا، کہا کہ میں مفت میں تم سے یہ اونٹنی نہیں لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے اس راز کو راز رکھا، کسی کو نہیں بتایا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ایک کام یہ کیا کہ جس رات آپ نکلنے والے تھے، جس رات آپ کی قتل کی، آپ کی شہادت کا پلان بنایا گیا تھا، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر بچھایا، سلایا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ لحاف انہوں نے لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. یہ اس لیے کیا کہ جو لوگ کفار اور قریش کے جو نوجوان آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، ان کو یہ لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو اتنا وقت ملا وہاں سے گھر سے نکلنے کے لیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری اسٹریٹجی کی کہ یثرب، اس زمانے میں یثرب نام تھا مدینہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد میں وہ مدینۃ النبی ہوا، نبی کا شہر. پہلے یثرب تھا. مدینہ مکہ کے شمال میں واقع ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جیسے ہی صبح ان کو معلوم پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کون سے راستے میں آپ کو تلاش کریں گے؟ وہ شمالی راستہ، وہ مانوس راستہ، وہ جانا پہچانا راستہ جہاں سے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے اور آپ کی ذہانت دیکھیے. آپ نے الٹے سمت میں سفر کیا، شمال میں جانے کے بجائے ایک نامانوس راستہ جو مدینہ نہیں جاتا تھا اس راستے کے اوپر آپ چلے. اور نہ صرف یہ کیا، آپ جانتے تھے کہ میرے نکلنے کے بعد میں جو ہے کفار قریش بہت زیادہ جو ہے وہ طیش میں آ جائیں گے اور مجھے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ہر جگہ اپنے لوگوں کو بھیجیں گے ڈھونڈنے کے لیے. اس لیے آپ نے یہ پلان بنایا کہ پاس میں غار ثور جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار ثور میں 3 دن کے لیے رہے. 3 دن کے لیے رہے، جب تک کہ یہ معاملہ مکہ میں کیا نہیں ہوا، تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ دن بھر مکہ کے لوگوں میں رہتے اور ان سے خبریں جمع کرتے کہ مکہ کے قریش کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں، کہاں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر شام کے وقت
آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچاتے تھے کہ مکہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تو لے کر نہیں گئے تھے، اس کی ذمہ داری حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے تین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو تین کیسے اعزاز ملے کہ حضرت ابو بکر صدیق خود ساتھ میں تھے، انہوں نے اپنی اونٹلی پیش کی، پھر حضرت عبداللہ ابن ابو بکر نے جو ہے سراغ رسانی کا کام کیا، اور ان کی بیٹی حضرت اسما جو ہے ان کو روزانہ شام میں کھانا لے کر آتی تھی، اپنے دوپٹے کے اندر ذات النطاقین ان کو کہا گیا۔ اور چونکہ ان کے آنے جانے کے وجہ سے، دیکھیے آپ یہ سوچئے اس کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا کیا، چونکہ وہاں پگڈنڈیوں پر پیروں کے نشانات بن سکتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان سے یہ کہا گیا کہ روزانہ شام میں وہ بکریاں لے کر آئے اور ان کو وہاں چرائے تاکہ وہاں پر پیروں کے نشانات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنی مائکرو پلاننگ کی گئی تھی۔ اور یہ نہیں، اس کا آخری حصہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک کافر قریش جو وہاں کی ٹوپوگرافی کو جانتا تھا، وہاں کے علاقے کو جانتا تھا، اس کو اجرت کے اوپر حضرت، اس کا نام تھا عبداللہ بن اوریقت، اس کو جو ہے آپ نے اس کی خدمات لی اوریقت کی کہ وہ آپ کو اس راستے سے لے کے جائے جو غیر مانوس راستہ تھا، تاکہ آپ قریش اور کفار مکہ کے گرفت میں نہ آئیں۔ اور راستے میں بہت سارے واقعہ ہوئے، سراقہ بن جسم کا واقعہ ہوا، آج اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے مدینہ پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ نے مدینہ کیوں چنا؟ بہت سارے اطراف میں شہر تھے، مدینہ آپ نے اس لیے چنا کہ بیعت عقبہ کے بعد میں بہت سارے مدینہ کے انصار، اوس اور خزرج کے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے، تو وہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے آپ کو بلایا کہ اللہ کے رسول آپ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر مدینہ جو جغرافک ریجنل جو اس کا یہ ہے لوکیشن ہے، آپ دیکھیے تمام تجارتی شاہراہیں جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وقت کے مسلم معاشرے کو ان تمام تجارتی جو شاہراہیں تھے، جو ٹریڈ ویز تھے، اس کے اوپر جو ہے آپ کا قبضہ تھا، آپ کبھی بھی ان کو جو ہے للکار سکتے تھے، اور اسی لیے آپ نے مدینہ جانا مناسب سمجھا اور آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں جو ہجرت ہے اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ جا کر جو ہے صرف وہاں بیٹھے نہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایک خطبہ رکھیں گے، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج یہ سب سے اہم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں جو ہے کفار مکہ اور قریش جو ہے فوراً جو ہے مدینہ کے اوپر کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ جن لوگوں نے مکہ میں آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، وہ تو مدینہ میں تو ڈیفینیٹلی ان کو معلوم تھا کہ تمام جتنے فرقے ہیں، جتنے قبائل ہیں، وہ تمام قبائل جو ہے مل کر جو ہے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کیا وہ میثاق مدینہ، دا مدینہ ٹریٹی جو نام سے مشہور ہے، آپ گوگل میں یہ کیجئے، یہ پہلی ٹریٹی ہے۔ اور کیسی ٹریٹی ہے کہ اس کا خاص شق، اس کا خاص کلاز یہ تھا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو ہم سب مل کر اپنی اور مدینہ کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں صرف اوس اور خزرج کے لوگ نہیں تھے، اس میں صرف مہاجرین نہیں تھے، اس میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں اہل کتاب کے جو گروہ جو یہودی تھے ان کو بھی شامل کیا، اور ان قبائل کو بھی شامل کیا جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور ان سب سے کہا گیا کہ تم کو تمہارے دین پر چلنے کا اور اس کے اوپر رہنے کا اختیار ہے، لیکن جب کبھی باہر سے حملہ ہوگا تو ہم ایک جو ہے بنیان مرصوص بن کر جو ہے اپنا دفاع کریں گے۔
اور آج یہ مسلمانوں کا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑی سنت ہے کہ ہم کو ایسے ان تمام لوگوں کے ساتھ میں جو لوگ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں مل کر یکجہتی کے ساتھ میں اس طریقے سے جو ہے ہم کو ایک ایسی جماعت بنانا چاہیے، ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ ہم سب جو ہے اپنے کامن دشمن کے خلاف اپنی حفاظت کر سکیں۔ نمبر 2 کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریہیبلیٹیشن کا کام کیا، خدا کی قسم آج کہاں کہاں جہاں وہاں جو مصائب پڑتے ہیں، جو دنیاوی مصائب آتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریہیبلیٹیشن کا کام کیا، ایسا کام کہیں نظر نہیں آتا۔ مواخات کا کام کیا، اتنے سارے مہاجرین وہاں آئے تھے۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت آسان نہیں ہے میرے دوست۔ اپنا گھر، اپنا بزنس، اپنی تجارت، اپنی مال و ملکیت، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنا معاشرہ، ان سب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے راستے میں نکل پڑنا۔ تو جب یہ لوگ آئے تو معاشی طور پر بہت کمزور تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ہر قریشی مہاجر کی مواخات ایک انصار بھائی کے ساتھ میں کر دی۔ ایک انصار بھائی نے اپنے ایک قریشی بھائی کو اپنا ساتھی بنا لیا، اپنا بھائی بنا لیا، اپنے گھر میں سے آدھا حصہ، اپنے کاروبار میں سے آدھا حصہ ان کو دیا، اور اس طریقے سے جو ہے 80 سے زائد جو ہے مہاجرین کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بسا دیا، کیونکہ معاشی استحکام اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ جب تک معاش نہیں، جب تک پیٹ میں نہیں جائے گا، اس وقت تک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں سے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم خود اپنی معاش کا انتظام کریں گے۔ اس میں حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ تھے۔ انہوں نے تجارت کی اور ایسی تجارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں ایسی برکت کی کہ آج میرے پاس میں اس کو بولنے کے لیے وقت نہیں۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اساس رکھی۔ یہ ہیڈ کوارٹر تھا، اسلام کا ہیڈ کوارٹر۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک خطبے میں دیکھیں گے۔ یہ ہیڈ کوارٹر تھا جہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، جہاں جمعہ کے صرف خطبے نہیں ہوتے تھے، جہاں سے افواج کو روانہ کیا جاتا تھا، جہاں تربیت ہوتی تھی، جو تربیت گاہ تھی، جہاں صفہ پہ لوگ آ کر پڑھتے تھے، اصحاب تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہاں جو مال غنیمت آتا تھا یہاں سے تقسیم ہوتا تھا، جو قیدی قید کیے جاتے تھے ان کو یہاں باندھا جاتا تھا، اور جو وفود آتے تھے وہ وفود بھی جو ہے مسجد نبوی میں آ کر اللہ تعالیٰ کے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو یہ ہیڈ کوارٹر تھا، نرو سینٹر تھا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ ایسا کوئی سینٹر آج دنیا میں الا ماشاءاللہ جو کچھ اسلامک سینٹرز کینیڈا میں اور امریکہ میں ہے، ایسا ہندوستان میں تو ایسا کوئی سینٹر مجھے نظر نہیں آتا کہ جو اتنا فلاح اور بہبودی کا اور معاشرے کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے یہ تمام کام انجام دیتا ہوگا۔ ہمارے یہاں صرف ایک کام ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، مسجدیں بند کر دی جاتی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے دوپہر میں جو ہے عربی کی کلاسز چلائی جاتی، بس الا ماشاءاللہ اس کے سوا اور کچھ کام نہیں ہوتا۔ چوتھا کام اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ وہاں ایک ایسی منڈی بنائی تمام تجارتوں کے لیے جو سود کے بغیر جو ہے جو منڈی وہاں کام کرتی۔ پہلی منڈی، انٹرنیشنل منڈی، تجارتی منڈی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بنائی، اور وہاں سود کو ختم کر دیا۔ وہاں غیر سودی بیسس کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منڈی بنائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، اس ہجرت کا آؤٹ کم کیا تھا؟ اس ہجرت کا آؤٹ کم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جہاں اسلامی معاشرے کو پنپنے کے لیے ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بننے کا کوئی چانس نہیں تھا، وہاں سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اپنی دعوت کو مستحکم کیا، لوگوں تک دعوت پھیلی، اور نہ صرف یہ کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو وہاں، شریعت کے ایک ایک قانون کو وہاں نافذ کر کے بتایا، نافذ کر کے بتایا کہ اسلامی شریعت پریکٹیکل ہے. تجارت بغیر سود کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکر کے اوپر، شراب کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے، غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، سکون اور امن قائم کیا جا سکتا ہے، انصاف کیا جا سکتا ہے، مساوات کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے پاسبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رول ماڈل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنا کر تمام دنیا کو بتا دیا کہ اس ماڈل کے اوپر تقریباً 35 سال تک خلافت راشدہ نے کام کیا. اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مدینہ میں جو ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا تھا. بیت المال کے اوپر قفل لگا دیا گیا کہ اب ہمارے پاس میں بیت المال میں جمع کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ 35 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ نے جو چیزیں وہاں واقعی میں نافذ کی، اس کا یہ نتیجہ تھا. اب آج ہمارے پاس میں یہ سوال ہے کہ آج تو ہم ہجرت نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس میں بہت ساری چیزیں. عزیز دوست، میں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. وَمُحَاجِرُ مَنْ حَجَرَ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطایا سے کیا کر لے؟ ہجرت کر لے. کیا ہم اپنی گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بھی ایک ہجرت ہے. ایک ہجرت یہ ہے کہ جو بے مقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں، بے مقصد، کوئی مقصد نہیں. صبح اٹھتے ہیں، پیٹ کی چکی کے لیے بھاگتے ہیں. پڑھنے والے جا کر 6 گھنٹے کالج میں پڑھتے ہیں، آتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، شام میں ٹی وی دیکھتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے. زندگی یوں ہی تمام ہوتی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہمارے زندگی کا کوئی مقصد آپ بتائیے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، یا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا مدینہ کو، اس طرز کا کوئی کام کر رہے ہیں کہ فلاح و بہبود کا کوئی کام ہو رہا. تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن نے کیا بتایا ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہماری ہجرت یہ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ہم جو ہے ایک بے مقصد زندگی سے ایک با مقصد زندگی کی طرف اپنے آپ کو کیا کریں، چلا دیں، چل پڑیں اس کی طرف. کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ بہت ساری جماعتیں ہیں جو اس مقصد کے لیے، ایک مقصد کو لے کے چلی ہے، اقامت دین کے مقصد کو لے کے چلی ہے، دنیا کے انسانوں میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے لے کے چلی ہے. کیا ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ہجرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم غلط گناہگار صحبت سے نکل کر اچھے لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ دیں. ہم دیکھیں اپنے ساتھ میں اپنے اصحاب کون ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکوکاروں کے ساتھ میں دیکھ لیجئے، ہو جائیے. آپ دیکھیے، میں دیکھوں کہ میرے ساتھ میں کیسے لوگ ہیں، تڑی پاڑ لوگ ہیں، چرسی گنجڑی شرابی زناکار لوگ ہیں، یا میں اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. اگر نہیں تو میں جو ہے ہجرت کروں بدکار اور برے لوگوں سے اچھے لوگوں کی طرف. تیسری ہجرت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ایک مغرب زدہ غیر اسلامی معاشرے سے، محلے سے، لوکیلٹی سے، جہاں اذان کی آواز بھی نہیں آتی، جہاں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، ہم ایسے محلوں سے ان محلوں کی طرف آئیں، ان معاشرے کی طرف آئے جہاں ہمارے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. کیا ہم آنے کے لیے تیار ہیں؟
کھڑک پاڑا سے واپس دودھ ناکے پہ آنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ؟ یہ ہم سوچ، جہاں ہم نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جہاں جمعہ کی نماز کے لیے ہم کو 15 منٹ اسکوٹر پہ جانا پڑتا ہے، کیا ہم اپنے سودی کاروبار کو چھوڑ کر غیر سودی کاروبار کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سوچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ثابت کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ بغیر سودی کیپٹل کے جو ہے تجارت کی جا سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ معین بھائی آپ کون سی دنیا میں ہیں، بغیر سودی قرض کے ہم تجارت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو ان کے سامنے حضرت عثمان کی بھی مثال ہے، ان کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی مثال ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو آج ہم ہجرت کے نام پر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے کیا ہے، جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنے ٹھاٹ اور باٹ کی زندگی چھوڑ کر کہف میں ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد جو ہے ان کو سلا دیا اور ان کی حفاظت کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری حفاظت فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس قدرت پر ایمان ہونا چاہیے اور اس ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہوگا۔ میں صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک مثال دے کر یہ بات کو ختم کروں گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا، اور ان کی وراثت بانٹنے کا وقت آیا تو ان کے پاس میں سونے کے اتنی بڑی بڑی لادیاں تھی کہ جس کو کلہاڑی سے کاٹ کر جو ہے ان کے ورثہ میں کیا کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ان کے جتنا سونے کی جو لاٹیں تھی اس کو کلہاڑی سے کاٹ کر جو ہے ان کے ورثہ میں تقسیم کرنے کی پڑی۔ تو یہ جو ہے حلال تجارت کا نتیجہ۔ تو یہ بہت ساری باتیں تھی جو میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔